حضرت امامہ کون تھی؟ حضرت امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یعنی حضرت زینب کی اولاد میں سے تھی۔ جمادی الاول 6 ہجری میں ابوالعاص ایک قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو گئے۔ ان کے پاس قریش کا بہت سارا مال تھا۔ مقام ایس کے نواح میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سریہ ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسرکردگی حضرت زید بن حارثہ بھیجا تھا۔ اس سریہ نے ابوالعاص کا تمام مال لے لیا۔ ابوالعاص خمرائیوں سمیت گرفتار ہو گئے۔ حضرت زینب نے ابوالعاص کو پناہ دی۔ صبح کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو حضرت زینب نے پکار کر کہا کہ میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص پناہ دے سکتا ہے، اسی لیے ہم نے بھی ان کو پناہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ابوالعاص کا تمام مال واپس کر دیا گیا۔ ابوالعاص نے مکہ پہنچ کر وہ مال قریش کے حوالے کر دیا، پھر کہا کہ اے گروہ قریش، کیا تم میں سے کسی کا مال میرے ذمے باقی ہے؟ سب بولے نہیں، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ بعد ازاں ابوالعاص نے کلمہ شہادت پڑھ کر کہا کہ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے سے مجھے یہی امر مانا ہوا کہ تم گمان کرتے کہ میں نے صرف تمہارے مال ہضم کر جانے کے لیے ایک بہانہ کیا ہے۔ اس کے بعد ابوالعاص نے محرم 7 ہجری میں مدینہ میں آ کر اظہار اسلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح اول یعنی نکاح جدید کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت زینب نے 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ام ایمن اور سودا بنت زمع اور ام سلمہ نے غسل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص کے ساتھ مل کر قبر میں اتارا۔ حضرت زینب کی اولاد ایک لڑکا علی نام اور ایک لڑکی امامہ تھی۔ حضرت علی نے اپنی والدہ ماجدہ کی زندگی میں چھوٹی سی عمر میں قریب بلوغ وفات پائی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ یعنی حضرت زینب کی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ نماز میں بھی ان کو اپنے کندھے پر رکھ لیتے، جب رکوع ادا کرتے تو اتار دیتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو پھر سوار کر لیتے۔ ایک دفعہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حلہ بھیجا جس میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کا نگینہ بہت خوبصورت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی امامہ کو عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز کسی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا جس میں ایک زین ہار تھا۔ ازواج مطہرات سب ایک مکان میں ہی جمع تھیں۔ امامہ مکان کے ایک گوشہ میں مٹی سے کھیل رہی تھی۔ حضور نے ہم سب سے پوچھا کہ یہ ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس سے خوبصورت اور پیارا ہار آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں اسے اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ ازواج مطہرات سمجھی کہ شاید حضرت عائشہ کو ملے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار امامہ کو بلا کر دیا اور اپنے دست مبارک سے وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت ابوالعاص حضرت زبیر بن العوام سے امامہ کے نکاح کر دینے کی وصیت کر گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے مرتے وقت حضرت علی مرتضیٰ سے وصیت کی کہ میرے بعد امامہ سے نکاح کر لیجیے گا، اس لیے حضرت زہرا کے بعد حضرت زبیر نے امامہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت مغیرہ بن نوفل سے وصیت کی کہ میرے بعد تم امامہ سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ نے حضرت علی کی شہادت کے بعد امامہ سے نکاح کر لیا اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ امامہ کی کوئی اولاد نہیں۔ حضرت امامہ نے حضرت مغیرہ کے ہاں ہی وفات پائی۔ یہ ایک چھوٹی سی تحریر تھی جو میری نظر سے گزری، مجھے اچھی لگی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسیوں سے بھی کس قدر محبت رکھتے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اگر اس واقعہ سے متاثر ہوئی تو آپ بھی اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات شیئر کروں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں، کیونکہ دعائیں تقدیر بدلنے کا ہنر رکھتی ہیں۔